الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابرهم مع أكابركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی الحمدللہ قربانی کے بارے میں ساری باتیں ہو چکی. اب انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہمارے اکابر ہمارے علماء دیوبند اور ہمارے اسلاف جو پہلے علماء گزرے ہیں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور ہمیشہ انسان آج ہمیں دین ملا ہے لیکن ہمارے دین ملنے کے پیچھے کن لوگوں کی قربانیاں تھی. اگر وہ قربانی نہ دیتے تو ہم بھی پتہ نہیں کوئی کرسچن ہوتا, کوئی ہندو ہوتا, پتہ نہیں کوئی کس مذہب میں ہوتا, ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن وہ ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے. اور اس سے پہلے تابعین نے, اس سے پہلے صحابہ نے, اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے قربانیاں دی. سلسلہ قربانی کا چلتا رہے گا قیامت تک. جو لوگ بھی قربانیاں دیتے رہیں گے تو دین پھیلتا رہے گا. تو ان علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے, خاص کر کے ہمارے بر صغیر میں اور ہمارے ہند و پاک میں علماء دیوبند نے کہ اس کے یعنی جو دیوبند کا جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, کیا انگریزوں کے ساتھ میں کیسے مقابلہ کیا, یہ پوری ایک تاریخ اور ہسٹری ہے اسلامک جو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے. اور ہم ان علماء کے لیے جو بیچارے چلے گئے دنیا میں قربانی دے کر, ہم ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے نام کا صدقہ کریں. اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ان کے نام کے قربانی میں کوئی حصہ رکھے, تو جس کی وجہ سے ان کا اجر, ان کا فیض بھی ہمیں ملے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ چلو سب کے سامنے, کیونکہ آج ہم ان علماء کی قربانیوں کو نہیں جانتے ہیں. دین ہم تک آیا اتنا تو پتہ ہے لیکن کیسے آیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی چند دنوں تک اسی کے بارے میں ہم ان کے قصے ہوں گے, ان علماء کی قربانیاں ہوگی, واقعات ہوں گے, تاکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا ہو کہ اللہ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے کیسا اسلام دیا ہے, ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں. ہمارے پر بھی اگر خدا نہ کرے ایسے حالات آ جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں بھی اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر ڈٹنا چاہیے, جمنا چاہیے. جس طریقے سے ان علماء نے جمے ہیں, جان تو دے دی, ایمان نہیں دیا, تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. دیکھو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فتنے اور ظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا نسخہ اکثیر ہے. فتنے اور ظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظت, ہم اسی دور سے گزر رہے. ہر زمانے میں فتنے رہے لیکن فتنے الگ الگ شکل میں آئے. کہ دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے کون سا نسخہ اکثیر ہے, فائدہ مند ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا, اولیاء اللہ کے احوال اور اقوال کا پڑھنا, یعنی اللہ والوں کے علماء کے حالات اور ان کی باتوں کا پڑھنا. یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. علماء اور اولیاء یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. ہر دور ہر زمانے میں پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک تو علماء اور ایک وہ علماء جو اولیاء ہے, اللہ والے ہیں. تو ان اللہ والوں کے
باتوں کو اور احوال کو پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لشکر ہے، لشکروں میں سے، یعنی ایک اللہ کی ایک فوج ہے اللہ کی فوجوں میں سے، ہر دور اور ہر زمانے میں پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جس وقت دنیا میں اولیاء کرام کا وجود نہیں ہوگا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم لغویات سے دور رہ سکے، برائیوں سے دور رہ سکے؟ اولیاء کا وجود نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اولیاء کرام کے حالات کا ایک جز روزانہ پڑھ لیا کرنا۔ کہ اولیاء اگر نہ ملے، کوئی انسان ایسی بستی میں ہے اس کو کوئی ولی کو اللہ والے نہیں ملتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان اللہ والوں کے، ان اولیاء کرام کے حالات کو تھوڑا تھوڑا روز پڑھے گا تو ان کے برکات تمہیں ملتے جائیں گے۔ جی، کوئی انسان، اور کسی انسان کوئی شہر میں رہتا ہے، وہاں اولیاء اللہ ہو تو ان کی مجلسوں میں جایا کرے اور ڈائریکٹ ان کی باتوں کو سنا کرے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نہ ملے تو ان کی باتوں کے، ان کے احوالوں کو پڑھنا، اور مل جائے تو ان کے سامنے ڈائریکٹ سننا، تو یہ فائدے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ چند دن تک ان کی باتوں کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ جی، آج علم و عمل کی تنزلی کا دور ہے۔ آج جو ہے علم میں بھی تنزل ہے، عمل میں بھی تنزل ہے۔ علم و عمل کی تنزلی کا دور ہے۔ ہر شخص کاروبار، حیات میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے، کاروبار کی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ مشائخ کی صحبت میں جانے اور طاعت اور عمل کی زندگی کو اپنانے میں 100 طرح کے عذر کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان نے اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دیا ہے کہ اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والے اس کے علاقے میں آتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو تو وہ 100 عذر پیش کرتا ہے، میرے کو تو یہ کام ہے، میرے کو تو ایسا ہے ویسا ہے۔ جی، تو طاعت و عمل کی زندگی کو اپنانے میں 100 طرح کے عذر کرتا ہے۔ ان حالات میں اگر اللہ والوں کی زندگی کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ غافل دلوں کو جگانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، غافل دلوں کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے دل بھی جاگ جائیں گے، اور ہم ان علماء کو جن کا تذکرہ آئے تو ہر ایک سننے والوں کو چاہیے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھ کر ان کو بخش دیا کرے۔ روزانہ جن علماء کا تذکرہ آئے گا تو آپ کبھی کبھی 2-3 علماء کا آئے گا، تو آپ کو چاہیے کہ ہماری دعا کے بعد ہر ایک اپنی طرف سے کہ اللہ ان علماء کی قربانی سے ہمیں دین ملا ہے، اس کا ثواب تو ان کو پہنچا دے اور ان کا روحانی فیض ہمیں پہنچا دے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے تو ہم یہ عمل روزانہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کا فیض، تو دارالعلوم دیوبند کا انشاءاللہ تھوڑا تاریخی پس منظر مختصر بیان کریں گے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے، کیونکہ اس میں وہ علماء بھی ہے اور اولیاء بھی ہے، اور سارے اولیاء وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جی، تو ان کا تھوڑا سا پس منظر ہوگا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کس سن میں اس کی بنیاد ڈالی گئی اور کیا مقصد تھا اس کے بنانے کا۔ جی، اور کیسے اس کے اندر، مطلب ان کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ اس ضمن میں ان حالات اور واقعات کا ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا گیا، جس کام کے لیے کچھ قربانیاں دی گئی ہو، اس کے کرنے والوں میں خلوص بھی انتہا درجے کا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات بھی ایسے ہی دکھاتے ہیں۔ چنانچہ آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام باقی ہے، دین اصل شکل میں جو باقی ہے، وہ ان علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں کہ وہاں کے لوگ، یعنی وہاں سے نکلنے والے علماء دنیا کے ہر ملک کے ہر کونے میں پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیے، اور وہاں وہ دین کو باقی رکھا ہوا۔
تو فرمایا اس کے ثمرات بھی ایسے ہی دکھاتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد اخلاص تھی. چنانچہ اس دارالعلوم سے بہت سی ایسی شخصیات فیضیاب ہو کر نکلی کہ جن کے تقوی، خلوص، عمل اور علمی کارنامے سن کر عقل دنگ رہ جاتی. جی چاہتا تھا کہ کسی محفل میں دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ان شخصیات کے واقعات سنائے جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری روحانی نسبت کن اسلاف سے جا کر ملتی ہے، ہم روحانی طور پر کس کے پیچھے چل رہے اور کس کو جا کر ملتی ہے. چنانچہ آج اپنے اکابرین کے انہی واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا. اب دیکھو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں سب کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے کہ کون ہیں. آج ہم علماء کے نام بھی بھول گئے، صحابہ کے نام بھول گئے. تو نبی کے صحابہ کے نام تو کچھ یاد ہے، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے اولیاء اللہ اور علماء کے نام بھی یاد ہو. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام خورشید حسن تھا. آپ کب پیدا ہوئے؟ سن ہجری 1248 48 یعنی 48 میں. آج کون سی چل رہی ہے؟ 2000 ہے نا، یہ نہیں، وہ 1444 ہجری چل رہی ہے، تو 1248 سمجھے نا. تو تقریباً 200 سال پہلے، 200 سال میں کچھ کم، 4 سال کم. 1248 اس کے بعد 1348 اور 1448، آج 1444 ہے، تو 4 سال کم رہ جاتے ہیں 200 سال کے اندر. تو یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ضلع سہارنپور کے قصبے میں نانوتا میں پیدا ہوئے. 200 سال پہلے پیدا ہوئے، 196 سال پہلے. آپ کے والد اسد علی بن غلام شاہ نہایت پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند تھے. آپ بچپن سے ہی سعادت مند، ذہین اور محنتی تھے. جی، ابتدائی تعلیم انہوں نے قصبہ دیوبند میں حاصل کی. دیوبند ایک بستی ہے، یاد رکھنا، دیوبند ایک بستی ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں. کہاں پر پیدا؟ سہارنپور میں قصبہ نانوتا میں پیدا ہوئے، اس لیے نانوتوی کہتے ہیں. لیکن پڑھے، انہوں نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی. پھر 1260 ہجری 1260 میں مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ دہلی تشریف لے گئے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سے علوم حدیث کی تکمیل کی. حدیث کا علوم پڑھا انہوں نے، کس سے؟ مولانا شاہ عبد الغنی رحمت. کہاں؟ دلی کے اندر. بعد ازاں آپ شیخ المشائخ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی. یہاں سے پڑھے اور حاجی امداد اللہ، ان کا نام تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ان سے بیعت کی، تکمیل اور تصوف اور سلوک کے منازل طے کرتے ہوئے خلعت خلافت حاصل کی. یعنی ان کو خلافت بھی، علم میں بھی کامل بن گئے اور خلافت یعنی اللہ کا تعلق بھی مل گیا. اس روحانی نسبت نے آپ کے باطینی جوہروں کو خوب نکھار دیا. ایک روحانی نسبت ہے اور ایک علمی نسبت ہے. تو علماء دیوبند علمی نسبت وہاں سے ملی ان کو، علماء سے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مختلف علماء سے، اور روحانی نسبت ملے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. کیونکہ جب انسان کے اندر روحانی نسبت ملتی ہے تو اس کا علم کھل جاتا ہے. تب تک اس کا پڑھا ہوا علم اندر بند ہے، صندوق کے اندر. لیکن جب روحانی نسبت ملتی ہے تو پھر وہی کھلتا ہے. جتنا ہے اتنا نہیں، بلکہ اس کے اندر اندر کا کھلتا ہے. پھر آپ خوش مزاج، عمدہ اخلاق کے مالک تھے، حد درجہ منکسر المزاج سے، یعنی بہت عاجزی والے، اور شہرت سے بہت بھاگنے والے.
ریا سے کوسوں دور تھے، علم و عمل زہد و تقوی کے پہاڑ تھے۔ علم، عمل اور زہد و تقوی تو بلا کا تھا بہت زیادہ، لیکن انسان کے اندر علم و جب عمل آتا ہے تو تکبر آتا ہے، لیکن یہ ریا آتا ہے، ریا سے کوسوں دور، شہرت بالکل نہیں چاہتے تھے، اور بہت بڑے مناظر بھی تھے، باطل قوتوں سے متعدد مناظرے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ آپ اپنے دور کے ایک عظیم محدث، سچے عاشق رسول بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے۔ جی، آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے رفقا کار مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد میں بھی حصہ لیا۔ انجام کار آپ کی کئی ساتھی شہید ہوئے اور کئی گرفتار بھی ہوئے۔ ہندوستان کی آزادی کی جو ہے نا سب سے پہلے جو ابتدا کی ہے وہ علماء نے کی ہے۔ جی، پھر بعد میں وہ تو 100 سال تک تو لڑتے رہے ان کے ساتھ، اس کے بعد آزادی ملی ہے۔ آپ نے حاجی امداد اللہ جنگ آزادی کی شکست کے بعد آپ نے احیاء دین کا کام دوسرے انداز میں شروع کیا۔ پہلے تو آزادی کی جنگ کی، اس میں شکست ہوئی، تو پھر دوسرے راستے سے دین کو زندہ کرنے کا کام شروع کیا، اور دوسرا راستہ کیا تھا؟ وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آزاد کرنا تھا، لیکن آزادی کے راستے مختلف ہے، سامنے مقابلہ نہیں کر سکے تو کہا اس طریقے سے کرو۔ جی، بنیاد رکھی، جہاں سے بے شمار دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، پھر وہاں سے بے شمار تشنگان علم نے فیض پایا، یعنی علم کے پیاسوں نے وہاں جا کر علم کو لیا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو علم و عمل کی دنیا میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ اس دارالعلوم کے فضلاء میں، فضلاء انواع کے علماء میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو آج ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ہیں، ان کے باپ، ان کے والد مفتی شفیع، اور ان کا خاندان دیوبند سے ہی ہے۔ جی، وہاں سے پھر یہاں آیا ہے، تو وہ ہے مفتی عزیز الرحمن عثمانی اور محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد ادریس کاندلوی جیسے ہزاروں مشاہیر شخصیات، یعنی ہیرے اور ڈائمنڈ نکلے ہیں، جنہوں نے ایک عالم کو اپنے فیض سے منور کیا، ایک عالم کو، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے علم سے منور کیا۔ بالآخر علم و عمل کا یہ آفتاب 4 جمادی الاول 1297 بروز جمعرات ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کون؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے 1248 میں اور وفات پائی 1297 کے اندر ہجری۔ تو یہ گرو، ان کے ذریعے سے کتنے کتنے علماء نے علم حاصل کیا، وہ سارا بتایا۔ پھر 1857 عیسوی، یہ کون سا ہے عیسوی یاد رکھو، میں جب گورنمنٹ کی طرف سے گرفتاریاں ہوئی تو آپ صرف 3 دن روپوش ہوئے۔ یہ عیسوی یعنی انگریزی تاریخ 1857، آج کون سا ہے 2023 ہے، تو 1857 1957 100 سال پورے ہوتے، اس کے بعد وہ 50 یعنی 40 اور 50 اور 60 لگ بھگ 167 سال پہلے کی بات ہے۔ جی، جب گورنمنٹ کی طرف سے گرفتاریاں ہوئی
تو آپ صرف 3 دن روپوش رہے. یعنی اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز چاہتے تھے کہ علماء جو آزادی کا خیال کر رہے ہیں ہمیں ان کی آزادی کے خیال کو بند کرنا چاہیے. تو علماء کو پکڑ رہے تھے. تو ان کو پکڑنے کے لیے اس کے بعد لوگوں کے اصرار کے باوجود انکار فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ روپوش رہنا خلاف سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں 3 دن ہی مقیم رہے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ دمشق کے سپاہیوں سے مسجد میں ہی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے آپ ہی سے پوچھا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہاں ہے؟ تو آپ نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی تو یہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا بڑا کام لیا تھا اس لیے ہاتھ نہ آئے. ایک مرتبہ آپ قطب عالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج کے لیے جا رہے تھے. قافلے میں کوئی حافظ نہ تھا. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا. آپ روزانہ 1 پارہ حفظ کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ کوئی نہیں ہے لیکن تراویح میں کوئی حافظ تھا نہیں، سفر تھا. فرمایا روزانہ 1 پارہ یاد کر کے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور صرف 1 مہینے کی مختصر مدت میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. کون؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور علمی کمال کیا تھا؟ حصول علم میں ادب اور تقوی کو بڑا دخل ہے. دیکھو علم کو حاصل کرنا ہو تو ایک تو ادب اور دوسرا تقوی، یہ 2 چیزوں سے علم بڑھتا بھی ہے، علم محفوظ بھی ہوتا ہے. ادب بہت، آج کل ہم ادب کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ادب کیا ہے. ادب نہ فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے، لیکن یہ فرائض اور واجب سے بھی بھاری چیز ہے کہ بے ادبی سے انسان بڑا محروم ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں ادب بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کے اندر ادب تھا اور تقوی یعنی گناہوں سے بچنا. گناہ کے ساتھ علم نہیں ملتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی وہی کتابیں پڑھی تھی جن کو سب پڑھتے ہیں. مولانا یعقوب نانوتوی سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے بھی وہی کتابیں پڑھی تھی جن کو سب پڑھتے ہیں، پھر ان کو اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کئی چیزوں کو دخل ہے. کتابیں وہی پڑھی تھی، اس لیے ایک مدرسے سے نکلنے والے علماء 10 ہوں گے مثال کے طور پر، لیکن ان کے 10 نے ایک ساتھ ایک ہی استاد سے اسی کتابوں میں سے پڑھا، لیکن علم کی صلاحیت کے اعتبار سے فرق ہوگا، اس لیے کہ ان کے اندر تقوی کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. فرمایا اس میں کئی چیزوں کو دخل ہے. ایک تو مولانا طب کی روح سے معتدل مزاج تھے، یعنی صحت کے اعتبار سے معتدل مزاج تھے. دوسرا ہے کہ ان کو استاد بڑے کامل ملے تھے، یعنی مولانا مملوک علی صاحب جن کا علم و فضل کسی سے مخفی نہیں. تیسری یہ بات کہ متقی اعلیٰ درجے کے تھے. چوتھی بات یہ کہ ان میں استاد کا ادب بہت زیادہ تھا. اور 5ویں بات یہ کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل پیر ملے. تو 5 باتیں ان کے اندر تھی تو جو ہمارے اندر نہیں ہے. اس لیے کتابیں تو وہی پڑھ رہے جو انہوں نے پڑھی تھی، لیکن ان کو 5 باتیں جو ملی تھی وہ ہمیں نہیں ہے. ایک تو معتدل مزاج صحت کے اعتبار سے، دوسرا ان کو استاد بڑے کامل ملے تھے، تیسرا مولانا مملوک علی جیسا یعنی علم و فضل کسی. تیسری بات یہ ہے کہ متقی اعلیٰ درجے کے تھے، اور چوتھی بات استاد کا ادب بہت زیادہ تھا، اور دوسرا روحانیت میں حضرت حاجی امداد اللہ جیسے پیر ملے. ادب کی کیا کیفیت تھی؟ ادب کی کیفیت تھی کہ مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیماری میں آپ کے پاس آتے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ مولوی صاحب نے دریافت کیا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا حضرت اس لیے کہ آپ میرے استاد ہیں. جی دیکھو بیمار ہے
لیکن استاد سامنے آ جائے تو فوراً بیٹھ جاتے تھے. حضرت نے فرمایا آپ تو بیمار ہیں, آپ کیوں ایسا کرتے؟ فرمایا آپ میرے استاد ہیں. انہوں نے کہا میں کہاں استاد ہوں؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ, حالانکہ وہ حقیقی استاد نہیں تھے, لیکن ایک مرتبہ جو ان کے استاد تھے مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی کام میں مصروف تھے تو آپ سے فرمایا تھا کہ ذرا ان کو قافیہ کا سبق پڑھا دو, اس لیے آپ میرے استاد. ایک دن صرف پڑھایا تھا, ان کو استاد بنا دیا. اصل استاد تو دوسرے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ تم پڑھا دو. تو اب اس کا اتنا ادب تھا, اللہ اکبر. اس لیے ادب بہت ضروری. ہم درس بھی سنتے ہیں, ادب کے ساتھ سنیں گے, یاد رکھیں, یعنی دھیان اور توجہ کے ساتھ, بالکل موبائل کے سامنے جیسے بیٹھ کر کے ہمارے سامنے کوئی ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. ورنہ ویسے آواز آتی رہے گی, کام کرتے رہو گے تو بے ادبی ہوتی ہے, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اصلاح کی نیت سے سنو, یہ نیت ہو اور کامل دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. پیر کے ہم وطن آدمی کا احترام. دیکھو ادب کے بارے میں ایک تو یہ تھا کہ بیمار ہوتے تھے اور کوئی ان کے عیادت کے لیے آ گئے تو کہتے بھائی تم میرے استاد ہو. دوسرا, ایک ہندو کا بھی استاد وہ یعنی ادب کرتے. دیکھو تھانہ بھون کے ایک شخص کو اہل علم سے محبت تھی. اس نے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی کی مجلس میں حاضر ہوا. مولانا نے فارغ ہو کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس سے ایک آدمی آیا, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا تھانہ بھون سے آیا ہو. یہ سن کر گھبرا کر فرمایا کہ او ہو بے ادبی ہوئی, تھانہ بھون سے آیا ہوں. تو فرمایا بے ادبی ہوئی, وہ تو میرے پیر کا وطن ہے. کہ مولانا حضرت جو تھے وہ ان کے جو پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تھانہ بھون کے تھے. تو فرمایا او ہو میرے سے تو بے ادبی ہوئی, وہ تو میرے پیر کا وطن ہے, آپ آئیے. اور میں بیٹھا رہا, آپ مجھ کو معاف کیجئے. یعنی آپ آئے ہیں, میں بیٹھا ہوں, آپ کھڑے ہیں, اور میرے پیر کے, میرے استاد کے علاقے سے آئے ہیں. تو معافی مانگی, ان کو بٹھایا, خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر, یہ ادب تھا. حالانکہ علم میں کامل ہے, ادب میں بھی کامل. اس ادب کی وجہ سے وہ علم ملا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی کے ادب کا ذکر فرماتے تھے. دیکھو ان کے شیخ اپنے شاگرد کے ادب کا ذکر فرماتے تھے کہ میں نے اپنا ایک مسودہ یعنی لکھا ہوا ہاتھوں سے مولانا کو نقل کرنے کے لیے دیا. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھے ہوا تھا, کچھ کتاب تھی چھوٹی سی, تو وہ ان کو کہا کہ اس کو ذرا سا دیکھ لو, اس میں کئی غلطی تو نہیں ہے. تو ایک مقام پر املا میں غلطی ہو گئی تھی, لکھنے میں غلطی. تو مولانا اس مسودے کو نقل کر کے لائے, وہ پورا انہوں نے لکھ کر لائے. تو اس لفظ کی جگہ بیاض میں خالی چھوڑ دی, یعنی جو ان کو کہا کہ اس کو تم لکھو, دوسرے کاپی بناؤ. تو سارا لکھا, لیکن وہ جو لفظ تھا جس میں لکھنے میں الفاظ کی غلطی تھی تو اس کو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ان کے پاس آئے. دیکھو ادب یعنی بات بھی کیسے کر رہے. وہ دیکھو ہم تو کہتے حضرت آپ نے غلط لکھا ہے. آج ہماری کیا غلطی, شاگرد استاد کو کہتا حضرت یہ آپ کی غلطی ہے. اللہ اکبر, یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہو گئی کہ استاد کو کہہ رہے کہ غلطی ہوگی, غلطی ہوئی بھی ہے تو استاد کو یہ مت کہو حضرت میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ الفاظ استعمال کرنے. لیکن آج ہم ادب نہیں جانتے. دیکھو یہ کیا کہہ رہے, خالی چھوڑ دی, صحیح بھی نہیں لکھا, کیونکہ یہ تو شیخ کے کلام کی اصلاح تھی. وہ چاہتے تو صحیح لکھ سکتے تھے, ان کی اندر غلطی تھی, اس میں صحیح لکھ, لیکن انہوں نے صحیح بھی نہیں لکھا, جگہ ہی چھوڑ دی, اور غلط بھی نہیں لکھا کہ علم کے خلاف تھا, اور عمدن خطا کی جان بوجھ کر. اور آ کر فرمایا کہ اس جگہ پڑھا نہیں گیا. آ کر کیا کہتے حضرت یہ جگہ پڑھی نہیں جاتی ہے, غلطی کی نشاندہی نہیں کی کہ غلطی ہو گئی ہے ادھر سے, یہ نہیں کہا. فرمایا حضرت یہ جگہ پڑھی نہیں جاتی. غرض یہ تھی کہ دیکھ کر غلطی درست کر دیں گے. چنانچہ حضرت حاجی صاحب نے اپنا قلم سے کاٹ کر اس کو درست کر دیا. اللہ اکبر, ادب کی انتہا ہو گئی. کس الفاظ میں کہتے حضرت یہ پڑھا نہیں جاتا. اور ظاہر بات ہے حضرت جب پڑھیں گے
تو فوراً سمجھ میں آئے گا او ہو یہ تو غلط میرے سے، تو انہوں نے خود ہی سمجھ گیا اور خود ہی اس کو صحیح کر دیا. لیکن انہوں نے نہیں کہا حضرت آپ سے غلطی ہوئی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے، استاد کا کچھ بھی نہیں ہے، استاد کو کہہ دے غلطی ہو گئی، نہ ادب رہا کچھ بھی نہیں رہا. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا. جو مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد ہے نا مولانا قاسم نانوتوی، بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک دفعہ میں صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا. حضرت نانوتوی کے علم کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرمایا ایک دفعہ میں صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا کہ اچانک علوم کا اتنا عظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر سے گزرا کہ میں تحمل نہ کر سکا. سورہ مزمل پڑھ رہے تھے کہ اچانک علوم کا اتنا عظیم الشان دریا، جب پانی کا دریا جب تیز اگر وہ سونامی آتی ہے تو ہم کیسے بہہ جاتے ہیں نا، مکانات گر جاتے. فرمایا علوم کا ایسا عظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر سے گزرا کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکا. قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے. ایک علوم ہوتا ہے. اب یہ بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ابھی وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے. اب جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت بھی دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے کہ کبھی کبھی علوم اللہ اتنے کھولتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے کیا کروں. فرمایا قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے، مگر وہ دریا جیسا ایک دم آیا ویسے ہی ایک دم نکل بھی گیا، ٹھہرا نہیں. نماز کے بعد غور کرنے پر منکشف ہوا. نماز کے بعد میں نے غور کیا کیا ہوا. وہ منکشف ہوا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت میں میرٹھ میں میری طرف متوجہ ہوئے تھے. جی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، علوم کا ایک دریا آیا تو میں نے سوچا، وہ تو چلا گیا، میں نے سوچا کیا ہوا. تو فرمایا بعد میں جب غور کیا تو اسی وقت میں مولانا محمد قاسم نانوتوی ان ساعتوں میں میرٹھ میں دور میری طرف متوجہ ہوئی تھی. یہ ان کی توجہ کا اثر تھا. دیکھو جب کسی سے تعلق ہوتا ہے اور پھر جب کوئی متوجہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کیا پڑے گی، نہیں وہ ہمارے دلوں میں کبھی کبھی عبادت کا کوئی شوق پیدا ہوتا ہے، سمجھو یہ کسی کی توجہ ہے، کہیں کسی کی توجہ ہوتی ہے، ہماری حفاظت بھی کسی کی توجہ سے ہوتی ہے. تو فرمایا یہ اثر تھا. پھر فرمایا اللہ اکبر، جس شخص کی توجہ کا یہ اثر ہے کہ علوم کے دریا قلب میں موجیں مارنے لگے اور اس کو تحمل دشوار ہو جائے تو خود اس شخص کے اپنے قلب کی وسعت اور قوت کا کیا حال ہوگا کہ جس میں خود علوم سمائے ہوئے ہیں. اللہ کیا علوم تھے. اور واقعتاً مولانا قاسم نانوتوی کا علوم زبردست تھا، وہی علوم پھیل رہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا. نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ دریافت فرمایا کون سی کتابیں پڑھتے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر خالی اتنا پوچھا کون سی کتابیں پڑھتے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر رعب غالب ہوا کہ کتابوں کے نام بھول گئے. اللہ ہوتا ہے بالکل. اگر استاد اور شیخ جب متوجہ ہوتے اور ذرا کوئی سوال کرتا ہے ان کے سوال سنتے ہی ہمارے ہوش ہی اڑ جاتے، سب بھول جاتے ہیں کہ کیا جواب دوں کیا نہ دوں. پھر آپ نے دوسری باتیں شروع کی، پھر آپ نے سمجھ گئے تو دوسری باتیں شروع کی تاکہ ہیبت کا اثر کم ہو جائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کھل جائے. چنانچہ بعد میں فرمایا کہ ایک ہوتا ہے پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے رسوخ حاصل کرنا. محض پڑھنا کافی نہیں بلکہ رسوخ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس علم کی تہ میں جاؤ. جی پھر ایک مثال بیان فرمائے کہ ایک حافظ ہدایہ تھے مگر سمجھ کرنا پڑی تھی. ہدایہ ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کے حافظ تھے. ایک دوسرے عالم تھے جنہوں نے سمجھ کر پڑھی تھی. ان سے کہا کہ ایک مسئلہ ہدایہ میں ہے
حافظ ہدایہ نے انکار کیا کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں نہیں ہے. حافظ ہدایہ میں تو ہدایہ کا حافظ ہوں, مگر جب دوسرے نے کتاب کھول کر عبارت پڑھ کر استنباط کیا تو حافظ ہدایہ حیران رہ گئے. اتنا فرمایا کہ حضرت حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یہ فرق ہے پڑھنے اور رسوخ حاصل کرنے میں. جی وہ تو حافظ تھے, تو الفاظ کے حافظ تھے, اور وہ سمجھے ہوئے تھے کہ اس الفاظ کی تہ میں کیا کیا ہے, تو اس کے الفاظ سے کئی مسائل نکلتے ہیں, تو وہ سمجھ کر پڑھنا ہوا. تو اس لیے وہ حافظ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہدایہ میں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں, اور جب وہ عبارت پڑھی اس کا مطلب نکالا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ اس میں ہے. تو یہ فرق ہے پڑھنا, حفظ کرنا اور رسوخ ہونا. ایک خان صاحب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے. ایک خان صاحب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے, مگر لباس ان کا خلاف شریعت تھا. دیکھو, ایک تو ادب کا بتایا, دوسرا علم کا بتایا کہ ان کے علوم کتنے اونچے تھے, اور ابھی جو بتا رہے ہیں کہ دوسرے کو اگر وہ دعوت دیتے تو دعوت کا کیا طریقہ تھا. دیکھو ایک ہی شخصیت ہے, ان کی ادب کو دیکھو, ادب کے کچھ قصے آگے, ان کی علمی شخصیت کے کچھ آگے, ان کی سادگی کا قصہ آ گیا. اب جو ہے ان کی دعوت کا قصہ, دعوت کیسے دیتے تھے. تو ایک خان صاحب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ بڑے دوست تھے, مگر لباس ان کا خلاف شریعت تھا. دیکھو خلاف شریعت لباس ہے, لیکن دوست کس کے ہیں؟ بہت بڑے اللہ والے کے. وہ جمعہ کے دن آپ کے پاس آ کر غسل کرتے اور کپڑے بدلتے آپ ہی کے پاس آ کر, پھر نماز جمعہ پڑھتے. ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ سخت طبیعت کے آدمی ہیں. تو وہ ان کے ماحول کو تو دیکھ رہے تھے. حضرت نانوتوی کا ان کے دوست ہے, حضرت نانوتوی کا لباس الگ ہے, ان کا مزاج الگ ہے, ان کا سنت اور شریعت پر چلنا, اور ان کے دوست آتے وہیں غسل بھی کرتے, وہیں کپڑے بھی پہنتے, خلاف شریعت سب کچھ ہوتا. تو حضرت نے معلوم لگا دیا کہ ان کی طبیعت سخت ہے, اگر ان کو کہا جائے گا تو یہ مانیں گے نہیں. وہ سمجھ گئے. تو اب دیکھو دعوت کا انداز کیسے ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جمعہ کو ان سے فرمایا کہ میاں آج 2 جوڑے لیتے آئیے, میاں آج 2 جوڑے لیتے آئیے. جب ہمارے دلوں میں محبت اتنی ہے تو پھر ہم بھی تمہاری وضع کا لباس پہنیں گے. اللہ, دعوت کا انداز دیکھو. وہ روزانہ جو لباس پہنتے تھے خلاف شریعت لباس ہوتا تھا, اور اس دن فرمایا کہ اگر آج تم آؤ تو تمہارا جو لباس ہے وہ 2 لے کر آنا, 2 لے کر آنا. کیوں؟ فرمایا جب ہمارے دلوں میں محبت اتنی ہے, یعنی تمہاری اور ہمارے دلوں میں اتنی محبت ہے, تو پھر ہم بھی تمہاری وضع کا لباس پہنیں گے. پھر ہم کیوں ایسا کہنے, چلو تم 2 لے کر آنا, تم جو لباس پہنتے وہی لباس میں بھی پہن لوں گا بھی, تو ہم دونوں ذرا آپس میں رہے تو اچھے رہیں, تمہارا لباس پہن لیں گے. وہ صاحب اس بات کو سن کر بے حد متاثر ہوئے. دیکھو بات کا ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ یہ لباس چھوڑ دو, شریعت کے خلاف ہے, دیکھو مجھے دیکھو کیسا میں پہنتا ہوں, اور یہ سنت اور شریعت آپ ایسا پہن لو. ایک دعوت کا انداز یہ ہے, اور ایک دعوت کا انداز یہ ہے کہ ایک کام کرو, جو آپ پہنتے ہیں وہ میرے لیے بھی سلا دو, میں بھی ویسا ہی پہنوں, تاکہ ہم دونوں ایک جیسے لگے. تو اس میں کیا ہوگا, اس کے اندر وہ آدمی اپنے جیسا لباس ہمیں نہیں پہنائے گا, لیکن وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یار میرا تو لباس غلط ہے, تم میرا لباس پہن کر کیا کرو گے, ایک کام کرو میں بھی چھوڑ دیتا, میں تمہارے جیسا پہن لیتا ہوں. وہ صاحب بہت متاثر ہوئے اور عرض کیا خدا نہ کرے آپ مجھے خبیث کی وجہ پر, مجھ جیسے خبیث کی وجہ پر رہے, آپ کو ایسا میں لباس نہیں پہنے دوں گا, آپ ہی مجھ کو ایک جوڑا دے دیجیے آپ کے جیسا کہ میں اس کو پہنوں گا. اس شخص نے ہمیشہ کے لیے اس لباس سے توبہ کر دی. دیکھو دعوت کا انداز, سمجھانے کا انداز, کہ اس کی عزت بھی رہی, اور اس کو خلاف شریعت لباس بھی چھڑوا دیا. حالانکہ اتنے دنوں تک وہ برداشت کرتے رہے. اس لیے کبھی کسی کو خلاف شریعت دیکھو فوراً مت ٹوک دو, ایک تو پہلے برداشت کرو, ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ رہ کر بدل جائے, لیکن دیکھا کہ نہیں بدل رہا ہے اور مزاج کا سخت ہے, تو اب ڈائریکٹ مت بولو. فرمایا ہم دونوں دوست ہیں,
ایک کام کرو میں بھی آپ کے جیسا ہو جاتا ہوں, آپ کے جیسا لباس پہن لیتا. یہ اس کو نہ کہا جائے کہ تم ایسا بنو, تو اس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. عجیب انداز ہے. تو ہمیں بھی کسی کو کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر بات کریں جس سے اس کی عزت کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے. اور اگر وہ بات سمجھ میں نہ آئے تب تک برداشت کرتے جاؤ, کچھ بھی مت ٹوکو. تمہارے ساتھ بیٹھ رہا ہے یہ اچھا ہے کہ نیکوں کی صحبت میں ہے. اگر تم نے اس کو ٹوک دیا اور اس کو شرم آئی, ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے گا تو وہ بروں کی صحبت میں جائے گا تو تم نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا تو ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہو جائے. اس لیے وہ ہمارے پاس بیٹھے گا تو ہم برداشت کریں اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو اثر اچھا ہو رہا ہے. ایک غیر مقلد نے حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر کہا, آپ مجتہد ہو کر تقلید کرتے ہیں. غیر مقلد سمجھے, یعنی جس کو ہم اہل حدیث بھی کہتے سمجھے, اسی کو غیر مقلد کہتے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتی کی وہ تقریر سن کر فرمایا, آپ کی باتیں, آپ تو مجتہد ہو کر تقلید کرتے. مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو اس سے زیادہ اس پر تعجب ہے کہ آپ غیر مجتہد ہو کر تقلید نہیں کرتے. سبحان اللہ, کیا جواب دیا انہوں نے. کہا آپ مجتہد ہو کر تقلید کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس سے زیادہ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ آپ غیر مجتہد ہیں, تو غیر مجتہد کو تو تقلید ضروری ہے اور مجتہد کو تقلید ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ تقلید کر رہا ہے تو یہ افضل پر کام کر رہا ہے, اور جو غیر مجتہد ہے تو اس کو تقلید ضرور ہے, وہ کر نہیں رہا. تو اس کو دعوت دے دی, لیکن کس انداز میں؟ اس بات سے اس شخص نے تقلید کی ضرورت سمجھ لیا, بس اسی پوائنٹ پر وہ سمجھ گیا. جب اتنا بڑا شخص مقلد ہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ معلوم ہوا کہ جس قدر علم بڑھتا ہے تقلید کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے. یعنی جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی انسان زیادہ دوسروں کی اتباع اور پوچھ کر کام کرے گا. اس میں حفاظت ہے, اپنی مرضی نہیں چلائے گا. یہ ہے تقلید, یہی تو ہے کہ بڑوں کے پیچھے چلنا, بڑوں سے پوچھ کر چلنا, بڑوں کے تابع ہو کر چلنا, چاہے ہمارے پاس علم کتنا ہی ہو لیکن اس میں حفاظت ہے. علم بڑھتا ہے تقلید کی ضرورت ہے اور زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے ایسے مواقع بہت آتے جہاں اپنی رائے کام نہیں دیتی, جہاں اپنی رائے کام نہیں دیتی. ایک طالب علم نے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی. ایک طالب علم نے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی. آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پر منظور ہے کہ خود کچھ مت پکانا. دیکھو, ایک شرط پر کہ خود کچھ مت پکانا, گھر میں جو تمہاری روٹیاں مقرر ہے وہی ہم کو بھی کھلا دینا. اس نے منظور کر لیا. یہ ہے شان مسکنت. دیکھو یعنی شان تواضع کیا تھی, اس کی بات چل رہی. وہ تو شان دعوت تھی کہ دعوت کیسے دیتے, کسی کو سمجھانا ہو تو کیسے سمجھاتے تھے. ابھی مسکنت ہے, فرمایا جو تم کھاتے ہو جو تمہارے وہی کھلا دینا. یہ ہے شان مسکنت اور غربت اور انکساری اور عاجزی. کتنا بڑا شخص اور اس طرح اپنے کو مٹائے ہوئے تھا. آج تو کوئی ہمیں دعوت دے تو فرمایا کیا پکائیں گے جی, پوچھے تو اور بات ہے, کہو اپنی جو بھی ضروریات ہو. لیکن یہ تو کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہمیں تو آپ جو ہے مت. پھر بھی انسان کر دیتا ہے تو وہ کھا لینا چاہیے. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلی کے ایک رئیس نے غالباً 6,000 روپیہ پیش کیا. دیکھو عاجزی اور مسکنت بتاتے. اس زمانے کے 6,000 روپیہ, جہاں پر سیلری 12 روپیہ 2 روپیہ 50 روپیہ 20 روپیہ ہوتی تھی, اور یہاں 6,000 روپیہ پیش کیا, یعنی کروڑوں, آج کے زمانے لاکھوں روپیہ ہو گئے, کہ کسی نیک کام میں لگا دیجئے.
تو فرمایا کہ لگانے کی بھی تم ہی اہل ہو، لگانے کے بھی تم ہی اہل ہو، تم ہی خرچ کر دو، مجھے مت سپرد کر دو کہیں لگا دو، فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے جا کے لگا دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا؟ فرمایا میرے پاس اس کی دلیل ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اہل سمجھتے تو مجھ کو ہی عنایت فرماتے۔ سبحان اللہ، اس میں بھی دلیل پیش کر دی۔ فرمایا اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ اہل سمجھتے تو مجھ کو ہی عنایت کرتے پیسے اور میں اس کو لگا دیتا تھا، اور آپ کو دیا ہے اس کا مطلب آپ اس کے اہل ہے اور آپ ہی لگائیے۔ اس میں بھی دیکھو انداز تواضع بھی ہے اور انداز سمجھانے کا بھی ہے۔ مجھ کو ہی عنایت فرماتے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ عمرہ کو استغنا کی چھری سے ذبح کرتے تھے، امیر اور مالداروں سے استغنا کرتے تھے، انہی کا پیسہ ان کو کہتے تھے کہ آپ ہی لگا دیجئے کسی کام میں۔ یہ شان استغنا تھی، وہ شان مسکنت تھی۔ اب شان تواضع دیکھیے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوت اللہ علیہ میرٹھ میں مثنوی شریف پڑھاتے تھے۔ میرٹھ میں، یہ یو پی کے اندر ایک شہر ہے، دیوبند بھی یو پی میں ہے، میرٹھ بھی یو پی میں، لیکن دو شہر دیوبند شہر اور میرٹھ الگ الگ ہیں۔ میرٹھ میں مثنوی شریف پڑھاتے تھے، ایک مجذوب بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ کئی روز تک مثنوی سن کر کہنے لگے مولانا اگر مجذوب ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے محبت سے کہا حضرت میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں، ذرا بیٹھ جائیے۔ مجذوب نے، ان کی نیت یہ تھی کہ کیفیت محمودہ کا آپ پر القاء کرے۔ آپ متوضع بن کر بیٹھ گئے۔ اچھا وہ بیٹھ بھی گئے، متوجہ ہوئے، تھوڑی ہی دیر میں گھبرا کر کہنے لگے حضرت بڑی گستاخی ہوئی۔ وہ مجذوب ان پر توجہ دینے گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کر کہنے لگے حضرت بڑی گستاخی ہوئی، معاف کیجیے، مجھ کو کیا خبر تھی کہ آپ کتنی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ علوم تھے اور اندر سے جو اللہ والے تھے، مجذوب سے زیادہ تو جنہوں نے سلوک طے کیا ہوتا ہے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو معافی مانگنے لگا، پہلے تو کہتا تھا میں بھی آپ کو مجذوب بنا دوں توجہ ڈال کر۔ جی بس آج وہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاسم نانوتی ہی کے بارے میں سب باتیں چل رہی ہے، یہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔